نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم کسی جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنا سیکھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے انا پڑھا، اس کا معنی تھا بے شک یا یقیناً۔ جب کسی جملہ اسمیہ کے شروع میں انا لگا کر اس کے مبتدا کو حالت نصب میں تبدیل کر دیں تو اس کا ترجمہ بے شک یا یقیناً کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آج کی نشست میں ہم جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے مزید طریقے سیکھیں گے۔ کسی بھی جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے مبتدا یا خبر کے شروع میں زبر والے لام کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اسے لام تاکید کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ ہے ان الانسان لفی خسر، اس جملہ میں فی کے ساتھ لام یہ لام تاکید ہے۔ اس جملہ میں دو طرح سے تاکید پائی جاتی ہے، پہلا اس کے شروع میں انا لگا ہوا ہے اور دوسرا اس میں لام تاکید کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس فقرے کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے یقیناً انسان تو خسارے میں ہے۔ اس کی اگلی مثال ہے ان الشرک لظلم عظیم، اس فقرہ میں ظلم کے ساتھ موجود لام یہ لام تاکید ہے، اس کا ترجمہ ہوگا بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اگلی مثال ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس فقرہ میں شدیدن کے ساتھ لگا ہوا لام لام تاکید ہے، اس کا ترجمہ کریں گے اور بے شک وہ خیر کی محبت میں بڑے پکے ہیں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس فقرہ میں شہیدن کے ساتھ موجود لام لام تاکید ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا اور بے شک اس پر وہ گواہ ہیں۔ اگلی مثال ہے ان بطش ربک لشدید، اس فقرہ میں شدیدن کے شروع میں لگا ہوا لام لام تاکید ہے، اس کا ترجمہ ہوگا بے شک تیرے رب کی پکڑ تو بڑی سخت ہے۔ مرکب جاری میں ہم لام جارہ پڑھ چکے ہیں جس کا معنی تھا کے لیے۔ اب ہم لام تاکید اور لام جارہ میں فرق دیکھتے ہیں۔ لام جارہ یہ صرف اسم کے شروع میں آتا ہے، اور جب یہ کسی اسم کے شروع میں آتا ہے یہ اسم کو حالت جر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لام جارہ یہ صرف اسم پر داخل ہوتا ہے اور یہ اسم کو حالت جر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمیشہ لام جارہ کے نیچے زیر آتی ہے، سوائے اس کے کہ جب لام جارہ کسی اسم ضمیر کے ساتھ ملے۔ لام تاکید یہ اسم، فعل اور حرف سب کے شروع میں آ سکتا ہے، اور یہ اسم میں کسی قسم کی اعرابی تبدیلی پیدا نہیں کرتا، اور لام تاکید پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے۔ لام جارہ کے نیچے زیر ہوگی اور یہ اسم کو حالت جر میں تبدیل کر دے گا، اور یہ صرف اسم کے شروع میں آئے گا، جبکہ لام تاکید یہ اسم، فعل اور حرف تمام الفاظ کے شروع میں آ سکتا ہے، اور یہ کسی بھی اسم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا، اور ہمیشہ لام تاکید پر زبر ہی آتی ہے۔ اب ہم کسی بھی جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ سیکھتے ہیں۔ کسی جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا سے متعلقہ ضمیر منفصلہ لگا دی جاتی ہے اور خبر کو معرفہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کی مثالیں ہیں، جملہ اسمیہ ہے اللہ غفور، اس کا ترجمہ ہے اللہ بخشنے والا ہے۔ جب اس جملہ میں تاکید پیدا کرنی ہو، اس فقرہ میں مبتدا اللہ ہے اور غفور خبر ہے۔ اللہ کیونکہ واحد ہے اور مذکر ہے،
اس لیے واحد مذکر غائب کی ضمیر یہاں پر استعمال ہوگی جو کہ ہوا ہے، اور غفور اسے معرفہ بنا دیں تو یہ جملہ بن جائے گا اللہ هو الغفور۔ اللہ غفور اس کا ترجمہ ہے اللہ بخشنے والا ہے، اور اللہ هو الغفور اس کا ترجمہ ہوگا اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ اگلا جملہ ہے الکافرون ظالمون۔ اس فقرہ میں الکافرون مبتدا ہے اور ظالمون یہ خبر ہے۔ مبتدا اور خبر کے درمیان ہم کی ضمیر لگا دیں اور ظالمون کو معرفہ بنا دیں تو یہ جملہ بن جائے گا الکافرون ہم الظالمون۔ الکافرون ظالمون اس کا ترجمہ ہوگا کافر ظالم ہیں، اور الکافرون ہم الظالمون اس کا ترجمہ ہوگا کافر ہی ظالم ہیں۔ اگلا جملہ ہوگا اولئک مفلحون۔ اس فقرہ میں اولئک مبتدا ہے اور مفلحون یہ خبر ہے۔ اولئک اور مفلحون ان دونوں کے درمیان ہم کی ضمیر لگا دیں اور خبر کو معرفہ بنا دیں تو یہ جملہ بن جائے گا اولئک ہم المفلحون۔ اولئک مفلحون اس کا ترجمہ ہوگا وہ فلاح پانے والے ہیں، اور اولئک ہم المفلحون اس کا ترجمہ ہوگا وہ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگلا جملہ ہے اصحاب الجنت فائزون۔ اس فقرہ میں اصحاب الجنت یہ مبتدا ہے اور فائزون یہ اس فقرہ میں خبر ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہم کی ضمیر لگا دیں اور فائزون کو معرفہ بنا دیں تو یہ جملہ بن جائے گا اصحاب الجنت ہم الفائزون۔ اصحاب الجنت فائزون اس کا ترجمہ ہوگا جنت والے کامیاب ہیں، اور اصحاب الجنت ہم الفائزون اس کا ترجمہ ہوگا جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اگلا فقرہ ہے اللہ سمیع۔ جب اس فقرہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو اللہ اور سمیع کے درمیان ہوا کی ضمیر لگا دیں اور سمیع کو معرفہ بنا دیں تو یہ فقرہ بنے گا اللہ هو السمیع۔ اس کا ترجمہ ہوگا اللہ ہی سننے والا ہے۔ اولئک مؤمنون۔ جب اس فقرہ میں تاکید پیدا کرنا ہو تو یہ جملہ بنے گا اولئک هم المؤمنون۔ اس کا ترجمہ ہوگا وہ ہی مومن ہیں۔ اصحاب النار خاسرون۔ جب اس فقرہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو اصحاب النار کے بعد ہم کی ضمیر لگا دیں اور خاسرون اسے معرفہ بنا دیں، یہ جملہ بن جائے گا اصحاب النار ہم الخاسرون۔ اس کا ترجمہ ہوگا آگ والے ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کسی بھی جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے طریقے سیکھے۔ کسی بھی جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں حرف مشبہ بالفعل انا لگا کر تو اس کا ترجمہ بے شک یا یقیناً سے کیا جائے گا۔ کسی بھی جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کا اگلا طریقہ لام تاکید کا استعمال ہے۔ مزید ہم نے لام تاکید لام جارہ کا فرق جانا۔ اس کے بعد کسی بھی جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر منفصلہ لگا دیں اور خبر کو معرفہ بنا دیں تو اس فقرہ میں تاکید کا مفہوم آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ اس سبق میں آنے والی تمام تر تراکیب کو اچھی طرح سے ترجمہ کے ساتھ زبانی یاد کیجیے۔ اس بات کے ساتھ میں آج کا سبق ختم کرتا ہوں۔
وہ نیکی معتبر ہے جس کا کوئی گواہ نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔